بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وبلغناه على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک وسلم علیک یا راحت العاشقین. سامعین ذی وقار، آج کی ہماری یہ گفتگو گزشتہ نشست کی گفتگو سے پیوستہ ہے. گزشتہ نشست میں جو 2 آیات مقدسات سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کی تھی، ان میں سے صرف آیہ نمبر 23 کو ہم کور کر سکے تھے. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز مختصراً 24 نمبر آیہ مبارک کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت جہاں پر ایک طرف قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کی شان اور اس کے مقام کو بیان فرما رہا ہے، وہاں پر گزشتہ آیہ مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے قرآن کی فصاحت و بلاغت اور کلام اللہ ہونے پہ جو ادیان باطل کو ایک چیلنج دیا تھا، اس کا بھی اللہ رب العزت غیبی طور پر اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. حصول برکت کے لیے پچھلی آیہ مبارکہ کا بھی ترجمہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس طرح بات سمجھنے میں ذرا آسانی رہے گی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. فرمایا یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، اس کے نازل ہونے کے بارے میں اگر تمہارے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات ہیں کہ یہ کتاب اس بندے پہ نازل کی، اللہ فرمایا ہاں میں نے ہی. وَإِن كُنتُمْ، اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، جو میں نے کتاب نازل کی، جو میں نے کلام نازل کیا اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ. تو اس کلام جیسا، اس کتاب جیسا، اس کی ایک آیہ جیسا، اس کی ایک سورہ جیسا کوئی کلام تم لے کے آ جاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، وَادْعُوا شُهَدَاءَ، اپنے جتنے بھی تمہاری مدد کرنے والے ہیں اللہ کو چھوڑ کر انہیں بھی تم اپنے ساتھ شامل کر لو. اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو. اب اللہ رب العزت اس چیلنج کا جواب دے رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، تمہارا مقام، اللہ ان کے مقام کو بیان کر رہا ہے کہ اس قرآن کے کلام کے مقابلے میں تم ایسا نہیں کر سکو. اگر تم ایسا نہ کر سکو، تم کوشش کرو، اور اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اب اللہ غیب کی خبر بتا رہا ہے کہ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، تم اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے. وَقُودُهَا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، کہ جو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کفار کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کی ہے. قرآن ایک ایسا شیریں اور ایک ایسا معجزاتی کلام ہے کہ 2-4 باتیں جو سمجھنے والی ہیں
ایک تو یہ تھا کہ ان کا یہ مزاج تھا یا وہ سوچتے تھے یہ کہ ایک شاعر کا کلام ہے. تو اللہ ان آیہ مبارکہ میں اس چیلنج کو بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. کیوں؟ ان کے نزدیک شاعر کا کلام اعلیٰ، شاعر کی گفتگو ذرا اعلیٰ ہوتی تھی. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ شعراء کا جو کلام ہوتا ہے یا وہ مبالغے پہ مشتمل ہوتا ہے، اس میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے، یا وہ جھوٹ پہ مبتنی ہوتا ہے. جبکہ قرآن کریم جو ہے اس میں اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ ہر طرح کے جھوٹ اور مبالغے سے بالکل پاک ہے. پھر بھی اس میں وہ کشش ہے جو سننے والے کو انسان کا دل تڑپا دیتی ہے. سیدنا عمر فاروق کی مثال لے لیجیے. گھر سے نکلے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے. جب وہ کلام صلی اللہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے یہ قرآن نازل نہیں کیا اے حبیب آپ پر کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. میرے مصطفیٰ کریم تھے نا، جب لوگ عمل نہیں کرتے تھے تو اندر میرے مصطفیٰ کرتے تھے، اپنے آپ کو رنجیدہ کر لیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. اور پھر الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ قرآن تو اس لیے نازل کیا ہے کہ جو نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ہر اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اسے بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے. قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا. دوسرا، قرآن کریم دیکھیں، کوئی بھی انسان چیز جب دیکھتا ہے تو اس کی خوبی بیان کی جا سکتی ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کسی بھی دیکھی ہوئی چیز کو. جیسے کوئی شاعر ہے وہ کلام کرتا ہے تو وہ گھوڑے پہ گفتگو کر رہا ہے، سبزہ زار پہ گفتگو کر رہا ہے. یہ کسی کا باہر سے ملا ہے تو وہ سبزہ زار پہ گفتگو کر رہا ہے. دیکھی ہوئی چیز پہ تو انسان گفتگو کر سکتا ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے، لیکن بے دیکھی چیز کی تعریف کرنا اور پھر بے دیکھی چیز کی تعریف ایسے کرنا کہ اس کے اوصاف کو انسان کے دلوں میں جاگزی کر دینا، یہ قرآن کا ہی کمال ہے. قرآن کو پڑھے نا تو یقین کیجئے کہ انسان فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، جو انسان نے چیزیں دیکھی نہیں ہیں اس کو پڑھے اور انسان کا دل بسیج جائے، یہ کسی کلام میں ممکن نہیں ہے، یہ صرف قرآن کی برکت ہے، یہ اللہ کے کلام میں ہی ممکن ہے. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. اللہ نے اس واقعہ میں فرمایا نا کہ قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے کیا شان ہوگی دائیں ہاتھ والے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے کیا خستہ حالت ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. اکثر یہ کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، کہ وہی اللہ کے مقرب لوگ ہیں، وہی اللہ کے قرب والے لوگ ہیں، وہی اللہ کے نزدیک ہیں. فی جنات النعیم، ہمیشہ کی جنت میں وہ رہیں. سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ. یہ اندیکھی چیز ہے کہ وہ بڑے بڑے اونچے بستروں پہ ہوں گے، پلنگ لگے ہوئے ہوں گے. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، تکیے لگا کے وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کسی اچھی محفل میں جائیں تو کیسے آمنے سامنے آپ کو اونچی جگہ پہ وہ بٹھاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہی تم بھی بیٹھے ہوئے ہوگے کہ اونچی جگہ پہ تم بیٹھے ہوئے ہو. اور پھر جو شعراء کا کلام ہوتا ہے، 1 یا 2 شعر جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں. سارا کلام اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا. قرآن آپ جہاں سے پڑھیں یہ ہر جگہ پہ کمال درجے کا کلام ہے.
ہر جگہ پہ ان هؤلاء يحبون العاجلہ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اللہ انسان کی بتا رہا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے ان هؤلاء يحبون العاجلہ کہ وہ دنیا کو زیادہ پسند کرتا ہے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا جو سب سے بڑا امتحان ہے اس کو انسان نے پیچھے ڈال دیا. اور انسان کی ایک اور خصلت کو قرآن میں نے کہا نا قرآن جہاں سے کھولیں اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو یا ترجمہ دیکھ کے پڑھیں وہ کہتے ہیں نا لطف آ جائے گا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. اور یہ بات تو غالباً ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ انسان کو اللہ کہتا ہے جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ پھر وہ اللہ کو گڑ گڑا کے پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ منیباً بڑی پوری توجہ کے ساتھ انسان اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کرتا ہے. اور اکثر جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے تو وہ مسجد کا رخ کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ پھر جب میں اسے وہ گڑ گڑا کے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں. جب میں عطا کر دیتا ہوں ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ پھر وہ میرے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے اسے وہ کمزور کر دیتا ہے. نسیہ وہ مجھے بھول جاتا ہے. یہ اکثر انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے جب پریشانی میں ہوتا ہے تو اللہ سے بڑے وعدے کرتا ہے اللہ پکی 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا میرا یہ کام میرا ویزا لگ جائے نا یہ بھی کر جاؤں گا گزروں گا. لیکن جب انسان اس پریشانی سے گزر جاتا ہے نسیہ ما کان یدعو الیہ من قبل جو اس سے پہلے وہ میرے ساتھ وعدے کرتا تھا نا وہ بھول جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ فرماتا ہے تیری زندگی میں ایسے موقع بھی آئیں گے میں تجھے آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کبھی بھوک سے آزماؤں گا کبھی خوف سے کبھی انسان کی زندگی میں انسان کو ڈر لگتا ہے کسی بات سے اللہ کی آزمائش ہے. من الخوف والجوع کبھی حالات تنگ دست ہو جاتا ہے انسان جاب چھوٹ جاتی ہے کام بند ہو جاتا ہے مالی حالات مشکلات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جو صبر سے کام لے. مختصراً اگلی اور اس کے بعد جتنے بھی دنیاوی کلام ہوتے ہیں وہ کوئی کتاب ہوتی ہے کوئی کلام ہے وہ کسی ایک عنوان پہ مشتمل ہوتا ہے. یہ سائنس کی کتاب ہے یہ میتھمیٹکس کی ہے یہ اردو کی ہے یہ انگلش کی ہے یہ لٹریچر کی ہے. لیکن قرآن یہ دنیا کا واحد کلام ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو سمو کے رکھ دیا. وہ ایک صحابی کہتے تھے نا کہ میری کوئی بھی چیز بلکہ الفاظ جو حدیث کے ہیں میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتی ہے تو میں قرآن کھول کے اسے ڈھونڈ لیتا ہوں. تو وہ قرآن میں بھی ہے نا کہ جو بھی تر چیز ہے اور جو بھی خشک چیز ہے خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے قرآن میں شامل کر دیا. اور پھر آخری بات کہ دنیا کا جو کلام ہوتا ہے یا دنیا کی کوئی کتاب ہوتی ہے آپ اسے ایک بار پڑھیں گے آپ کو اچھی لگے گی دوسری بار پڑھیں گے تو وہ تھوڑی سی اکتاہٹ ہوگی تیسری بار پڑھیں گے چوتھی بار آپ کو پڑھنے کا دل نہیں کرے گا. اور یقین کیجئے سورہ واقعہ میں روز پڑھتا ہوں رات کو یہ اب بات آئی ہے تو بتا رہا ہوں ہر روز اس کے پڑھنے کا اپنا ہی لطف ہے. جتنی مرضی جتنی دفعہ مرضی اسے پڑھے کسی بھی قرآن کی سورہ مبارکہ تو آپ کو اس کا ہر روز ہر وقت ہر لمحے اس کا اپنا ہی مزہ آئے گا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اللہ کو اس کا اپنا لطف ہوتا ہے. قرآن کریم اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا اگر قرآن کے بارے میں شک ہے تو اس جیسا یہ قرآن کریم کا آخری چیلنج ہے جو کفار مکہ کو دیا گیا جو کفار کو دیا گیا کہ اس جیسی ایک سورہ لے کے آ جو پہلے تھی اس جیسی کتاب لاؤ پھر 10 صورتیں پھر اب ایک ہی صورت لے آؤ. اور پھر فرمایا اگر تم ایسا کرنے کی کوشش کرو اور نہ کر سکو اور پھر آگے اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے. اگر ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر اللہ سے ڈرو. ماں حاصل کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی ان تعلیمات، میرے حدیث والا پرچہ تو ابھی پورا رہ رہا ہے، وقت کی قلت ہے. دعا ہے اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اسے سمجھنے کی اور اسے قبول اللہ رب العزت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، سنتے ادا فرما لیں.